کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ، یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 49ویں قسط ہے، یعنی 49۔ گزشتہ ہفتے آپ ناظرین نے دیکھا اور سنا تھا کہ کیسے اپنی سازشوں سے تھک ہار کر کفار قریش نے ایک آخری داؤ کھیلا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان دین دشمنوں نے مدینہ کے اہل کتاب یہودی علماء کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا تھا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حقیقت کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کی جائے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح وہاں سے وہ کچھ سوالات کے ساتھ لوٹ آئے تھے۔ اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط لوٹ کر آئے اور کفار قریش کو یہودیوں سے ہونے والی گفتگو کی رودات پیش کی اور ان سوالات سے مطلع کیا جو وہ یہودی علماء کے پاس سے لے کر آئے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خوش تھے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ پول کھلنے والا ہے۔ سوالات تھے بھی ایسے کہ جن کے جوابات سوائے اللہ تعالیٰ کے کہیں سے بھی دستیاب ہونے کی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے کفار قریش کو یقین تھا کہ ان سوالات کے جوابات آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں ہو سکیں گے، اور اس فتنے کا عرب میں خاتمہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ کفار کا ایک وفد ان سوالات کو لیے پورے یقین و خود اعتمادی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ لب و لہجہ اعتماد سے بھرا ہوا تھا۔ اسی پر اعتماد لہجے میں اپنی گفتگو شروع کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اگر سچے نبی ہو تو ان نوجوانوں کے بارے میں کیا جانتے ہو جو اچانک غائب ہو گئے تھے اور جن کو لے کر ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا؟ پھر دوسرا سوال انہوں نے اسی خود اعتمادی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا کہ پچھلے زمانے کے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو ایک بہت بڑا سیاح تھا، جس کی رسائی مشرق اور مغرب کے دور افتادہ علاقوں تک تھی۔ سیاح یعنی گھومنے والا، پوری دنیا گھومنے والا۔ پھر تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا گیا، وہ روح کے بارے میں تھا کہ روح کے متعلق تم کیا جانتے ہو، اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کی کیفیت و ماہیت کیا ہے؟ ان پریشان کن سوالات کو سننے کے بعد ایک لمحے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہوئے، مضطرب یعنی کہ بے چین ہوئے۔ لیکن اللہ کی ذات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ گہرا یقین تھا، تو اسی یقین و ایمان کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ان سوالات کے جوابات کل دوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انشاءاللہ نہیں نکلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا گویا بھول گئے تھے۔ کفار قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر وہاں سے لوٹ گئے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار کرنے لگے
نبی کی حیثیت سے بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات و خبر کا اصل منبع جس کو سورس کہا جاتا ہے وہ وحی الہی ہی تھا. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل کا وعدہ گزر گیا. ادھر خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کی عدم تکمیل سے پریشان ہو گئے اور ادھر کفار قریش بھی اپنی کامیابی کے آثار دیکھنے لگے. 1 دن 2 دن 3 دن کرتے ہوئے وقت گزرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار کی بے چینی میں گرفتار ہونے لگے. بلکہ 15 دنوں تک کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتری. ادھر کفار قریش اسی انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت ان 3 سوالات کے جوابات نہ دے پائیں اور اس کو بہانہ بنا کر پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے سلسلے میں غلط سلط باتیں پھیلانے کا کفار کو موقع مل جائے. اور ہوا بھی یہی. ایک ہی دن میں جن سوالات کے جوابات دینے کی بات کہی گئی تھی وہ 15 دن تک بلا جواب رہ گئے. یہ 15 دن کا وقفہ کفار کے لیے کافی تھا اور اس عرصے میں آپ کے خلاف دشنام ترازی سب و شتم کی ایک تحریک برپا کرنے کفار کامیاب ہو گئے. ایک طرف وحی کے اچانک موقوف ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے تو دوسری طرف کفار اور دشمنان اسلام کی برپا کردہ مذموم تحریک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ٹوٹ کر رہ گئے تھے. آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی و ذہنی حالات کیا کچھ رہی ہوں گی اور کس قدر دباؤ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل خاموشی اختیار فرمائی تھی. کفار قریش میں سے کوئی وحی کے سلسلے میں کوئی سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر بلب ہو جاتے اور کوئی جواب نہیں دے پاتے. بالآخر اس 15 روزہ طویل انتظار کے بعد اللہ رب العزت نے رحم فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک بہترین سوغات بھی اپنے ساتھ لے آئے اور وہ سوغات تھی سورہ کہف کی صورت میں. اس سورے میں کفار قریش کے تینوں سوالات کے جوابات پورے آب و تاب کے ساتھ بھی اور مکمل و مفصل تفصیل کے ساتھ موجود تھے. سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آپ اتنے دن تک میرے پاس آنے سے رکے رہے اور مجھے خوف ہونے لگا. تو جبرائیل علیہ السلام نے جو کچھ عرض کیا اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نہیں اترتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کے حکم سے. جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب اسی ایک پاک پروردگار کی ملک ہے یعنی اس کی ہی ملکیت میں ہے. سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اس کے حکم کے بغیر ہم کوئی کام کسی صورت نہیں کر سکتے اور پھر آپ کا پروردگار بھول جانے والا بھی تو نہیں ہے. یعنی آپ کا اللہ آپ کو بھول جائے یہ ہو نہیں سکتا. ان حوصلہ افزا کلمات کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائی ہوئی وحی پڑھائی جس میں کفار قریش کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی انکار کا پہلی آیت میں جواب موجود ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یعنی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی, اس میں کوئی کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے.
اس کے بعد کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی ذمہ داریوں کی تفصیل بتائی ہے اور اس کے مقصد بعثت کی تفصیل پیش کی ہے کہ دنیا میں نبی کس لیے بھیجے جاتے ہیں، ان کی تصدیق کرنے والوں کا انعام کیا ہے اور انکار کرنے والوں کو کیا سزا ملنی ہے، کیا سزا ملنے والی ہے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے پہلے سوال کا جواب پیش فرمایا، یعنی وہ لاپتہ ہونے والے افراد کا کیا قصہ ہے جو لوگ لاپتہ ہو گئے تھے، نیز یہ کہ انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، یعنی غار والے۔ اب ان کے سلسلے میں طویل روایات ہیں، انشاءاللہ تعالی اصحاب کہف کی ایمان افروز قصے کی تفصیل آپ کو سورہ کہف کی تفسیر میں ہم اپنے پروگرام پیغام فرقان میں ضرور پیش کریں گے۔ یہاں اختصار کے ساتھ یہ واقعہ سناتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی روایات منقول ہیں۔ قرآن میں انہیں اصحاب کہف کے ساتھ اصحاب الرقیم کہا گیا ہے۔ رقیم کے معنی کتبہ یا لوح کے ہوتے ہیں، یا عام معنوں میں تختی یا بورڈ کہہ سکتے ہیں۔ چونکہ ان غار والوں کے باب الداخلہ پر ایک تختی دیوار میں جڑ دی گئی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام درج تھے، تو اسی مناسبت سے انہیں قرآن میں اصحاب الرقیم سے یاد رکھا گیا ہے۔ مفسرین قرآن کے مطابق یہ واقعہ یا حکایات مسیحی دور کی ہیں۔ اس وقت رومی شہنشاہ جس کا نام ڈیسیس دقیانوس تھا، جو 251 عیسوی میں یعنی 251 عیسوی میں وفات پا چکا تھا، اپنے مذہب یعنی بت پرستی یا شرک میں اپنی انتہا کو پار کیے ہوئے تھا۔ حکومتی سطح پر شرک یا بت پرستی کی سرپرستی کیا کرتا تھا۔ اس کے دور میں ہر طرف بت پرستی کا غلغلہ تھا۔ اس زمانے میں روم میں مسیحیت اپنی ابتدائی دور میں تھی، ابھی سٹارٹ ہو رہا تھا۔ مسیحیت یعنی کرسچینٹی، جس کو آج عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ اسٹیٹ اسپانسرڈ شرک کے اس مخالفانہ ماحول میں عیسائی مذہب کے مبلغین خاموشی کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ اس کی بھنک جب شہنشاہ دقیانوس کے کانوں میں پڑی تو اس نے عیسائیوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا۔ اس زمانے میں عیسائیت کا مطلب توحید پرستی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ ایمان والے، ایک اللہ کو ماننے والے۔ ان عیسائی موحدین کا ایک اللہ پر گہرا یقین تھا، صرف اللہ کو مانتے تھے اور ان کا توحید پر ایمان پختہ تھا۔ یہ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ جب اس شہنشاہ نے عیسائی موحدین پر ظلم و ستم شروع کر دیا تو اس وقت لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے روم سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پناہ کی جستجو کرنے لگے، تلاش کرنے لگے، بھاگنے لگے۔ شدید قسم کے اسی ظلم و ستم سے تنگ آ کر کچھ نوجوان شہر کے باہر نکل گئے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے قریب میں موجود ایک پہاڑی کے ایک ویران غار میں پناہ لے لی۔ چونکہ کافی تھکے ہوئے تھے تو غار میں سو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ان پر کیا کچھ گزری، کتنے سالوں کے بعد وہ اٹھے، یہ ایک طویل واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کے ساتھ ہم اگلے پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمارا وقت اب یہاں ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے ذکر میرے حبیب کا کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ان قسطوں کو، ایپیسوڈز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ثواب جاریہ میں آپ کا نام بھی لکھا جائے اور ہمیں بھی ثواب ملے، آپ کو بھی، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کی ضرور تلقین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام،
آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔